اللہ نے قرآن میں ان دونوں کی مثال بیان کر دی ہے اور ان کی برائی بیان کر دی ہے۔ وہ غلطیاں آپ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ نہ کرنا۔ پہلی غلطی یہ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی تھی، پاگل و مجنوں دیوانہ کہتی تھی۔ آپ اپنے شوہر کو کبھی پاگل نہ کہنا، کبھی مجنوں نہ کہنا، کبھی دیوانہ نہ کہنا، کبھی اسے کم دماغ، بدھو، بے وقوف نہ کہنا۔ اگر تم اپنے شوہر کو سب سے زیادہ ہوشیار مانو گی تو ایک ہوشیار شخص کی بیوی بنو گی۔ اگر تم اپنے شوہر کو راجا کے راجا کی طرح، ایک بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو گی تو رانی بن کے رہو گی۔ اس لیے اپنے شوہروں کی برائیاں کبھی نہ کیا کرو۔ اگر اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرے، اپنے شوہروں کی برائیاں کرے۔ میرے پیغمبر تو بیان کرتے ہیں اگر میں اجازت دیتا کسی عورت کو کہ وہ کسی کے لیے سجدہ کرے تو ایک عورت کو بولتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدے تعظیمی کرے، لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہ دی ہے۔ دوسری عورت جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کی غلطی یہ تھی کہ اپنے گھر کی باتیں باہر بتایا کرتی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کی چغلی کیا کرتی تھی۔ او میری ماں اور بہنوں، آج کی بیٹیاں جو نہ جانے کتنے رشتے خراب کر ڈالتی ہیں، نہ جانے کتنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ ڈالتی ہیں، اپنے شوہروں سے طلاق لے لیتی ہیں، اس کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آج کی نئی نویلی دلہن کی غلطی یہ ہو جاتی ہے، آج کی میری چھوٹی چھوٹی کم عمر نہ سمجھ بہنیں بیٹیاں غلطی کر جاتی ہیں کہ مائکے میں سسرال میں جانے کے بعد سسرال کی باتوں کو نچوڑ کر اور اپنے مطلب کی باتوں کو لے کر دیواروں پہ کھڑی ہو کر کان لگا کر باتوں کو سن کر آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے اسے اپنے مائکے پہنچاتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کی باتیں، اپنے شوہر کے گھر کی باتیں جب عورت اپنے گھر کے باہر کہنے لگے، چاہے وہ اپنے مائکے میں کہنے لگے یا اپنے سہیلیوں سے کہنے لگے، اپنے گھر اور اپنے شوہر کی برائیاں جب ایک عورت دوسری جگہ کرنے لگتی ہے، میرے بھائیوں جان لیجئے اسی وقت وہ گھر بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس گھر کے ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگتا، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عورتوں سے سبق ملا ہے۔ ان دونوں عورتوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، کہا جائے گا جہنم کے اندر تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ باقاعدہ جہنم کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے دو نبیوں کی بیویوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دونوں بیویوں کو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر نیک ہے تو بیوی اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی۔ میاں جی اگر جنت میں جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی جائے۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی نہیں پرواہ ہے۔ اسی آیت کے ایک آیت معن بعد فوراً ایک تیسری عورت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے مومن اور مسلمان عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب، دو پیغمبروں کو کافر بیوی دے کر کافروں کے لیے مثال بیان کر دی، اور دنیا کے سب سے خطرناک انسان انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کو اللہ نے نیک بیوی عطا فرما کے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مثال بیان کر دی۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مومنوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی کا ہے کہ فرعون اتنا بڑا گنہگار مشرک ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو نیکی کرنے سے روک نہ سکا، اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی اور جنت والی بن گئی۔ جب فرعون اس کو مارنے لگا، جب فرعون اس کے سینے پہ نیزے چلانے لگا، جب فرعون اپنی بیوی کو دنیا میں ستا کر زخم دے دے کر پتھروں کے نیچے دبوچ کر اس کو نیزوں سے مار کر اسے دنیا سے ختم کرنے لگا، اس کے ایمان کی اسے سزا دینے لگا، اس بیوی نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ تیرے لیے یہ سزا سے رہی ہوں
ہوں، اے میرے مولا اپنے اس شوہر کی وجہ سے میں مار کھا رہی ہوں، اے اللہ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں تیری ذات پر ایمان لے آئی ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، اے اللہ میں یہ ظالم قوم کو، میں یہ ظالم فرعون کو چھوڑ کے آ رہی ہوں، میں موت کو تسلیم کر رہی ہوں، اے اللہ مجھے فرعون سے بچا لے، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ علیہ السلام کو رب العالمین نے دنیا ہی میں جنت کی خوشبوئیں دکھا دی، جنت کے نظارے دکھا دیے، اور وہ عورت جنتی ہو گئی۔ میرے پیغمبر جب اپنے دور میں آتے تو آپ فرماتے ہیں دنیا کی ٹاپ لیول کی خاتون میں حضرت آسیہ کا نام آتا ہے جو فرعون کی بیوی ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کا شوہر گنہگار ہے، اگر آپ کا شوہر شراب پینے والا، اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے، اگر آپ کا شوہر حرام کمانے والا ہے، عبادتیں نہیں کرتا، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنی عبادت کرتی رہیے، آپ اپنی زندگی کو صحیح کریے، آپ اپنی آخرت بنانے کی پوری کوشش کریے، کیونکہ فرعون جہنم میں جائے گا لیکن فرعون کی بیوی جنت میں جائے گی۔ کون کس کا کیا لگتا، اللہ کو اس کی نہیں پرواہ۔ یہ قرآن کریم میں کئی نقشے بیان کیے گئے ہیں، اور اگر اپنے نبی کی سیرت کو ہم اور آپ دیکھیں، اگر اپنے نبی کی ہم سیرت دیکھیں تو اللہ کے نبی کی سیرت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ دوسرے کی وجہ سے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اپنے اعمال ہوں گے تب جنت میں جائیں۔ دو تین نمونے اللہ کے نبی کی زندگی سے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار، قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، آپ کی والدہ کا کیا ہوگا؟ روایات میں اور صحیح اور مستند روایت میں ملتا ہے کہ دونوں لوگ واصل نار ہوں گے، یعنی ماں باپ ہونے کے باوجود وہ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے تعلق سے ابو طالب کیا کہتے تھے؟ اے میرے بھتیجے محمد، دنیا والے تجھے جو بھی کہتے ہیں کہنے دے، تو اپنا کام کر، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی کا ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے دیا، اس لیے اللہ کے نبی دل سے چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں۔ ان کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ کے نبی گئے اور آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں حجت قائم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈال دے گا، مومن و مسلمان ہو جائیں گے۔ بغل میں ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی موجود تھا، وہ دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا پوری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہ کر اب تم اپنا دین دھرم بدل دو گے، عبد المطلب کا دھرم چھوڑ دو گے؟ چنانچہ ابو طالب آخری ایام میں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جن کو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے، اللہ کے نبی نہ لا سکے، ان کو مسلمان نہ بنا سکے۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ قرآن کی آیت اتر گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی آپ جس کو پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے اگر اللہ نہیں چاہے گا، اللہ جسے چاہے گا وہی ایمان لائے گا، آپ کے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے میرے نبی کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا کرتا، فعال لما یرید۔ یہ ہے سیرت کا نمونہ۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر، جیسا کہ مجھے اشارہ مل چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز 1269 1270، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کے دور میں ایک جانی دشمن آپ کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہ رہ کر ڈستا تھا،
پیارے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، آپ کی بیوی کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کی بیویوں پر گندے گندے اشعار کہتا تھا، آپ کی بیویوں پر الزام لگاتا تھا۔ وہ منافق ابن ابی تھا، منافق تھا۔ اللہ کے نبی کی گریبان کئی مرتبہ اس نے پکڑی، اللہ کے نبی کی بیوی پہ الزام لگایا، آپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ بخاری کے پنوں کو پلٹیے، کلیجہ تھامیے، میرے پیغمبر کا کردار دیکھیے دنیا کے سامنے، رحمت للعالمین کا کردار کیا آتا ہے۔ منافق رئیس المنافقین ہے، انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ بیٹا اتفاق سے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، باپ کا انتقال ہو گیا جو کہ منافق تھا، اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کتنا پریشان ہے، یہاں بھی ہم کو ایک نمونہ ملتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، منافق رئیس المنافقین کا انتقال ہو گیا، میں آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کیا چاہتے ہو؟ میرے صحابی تم مطالبہ کرو، کہنے لگے آتینی یا رسول اللہ قمیصک، اے اللہ کے نبی اپنا کرتا دے دیجئے، اپنا قمیص دے دیجئے، وصلی علیہ، اور اے اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے، واستغفر لہ، اے اللہ کے نبی میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ صحابی نے اللہ کے نبی کی جانی دشمن کے لیے اپنے باپ کے لیے 3 مطالبات رکھ دیے۔ اے اللہ کے نبی کرتا بھی چاہیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھائیں گے، اور اللہ کے نبی آپ میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے کبھی یہ بھی نہ کہا کہ اے عبداللہ تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا بڑا دشمن تھا، تمہارے باپ نے میری بیوی پہ الزام لگایا ہے، تمہارے باپ نے مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مجھے مروانے کی، قتل کروانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پرانی دشمنیاں سب کچھ بھولا دی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے او میرے صحابی جاؤ، جب جنازہ تیار ہو جائے نیلا دھلا دینا تو جاؤ مجھے بتا دینا، میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا، یہ لو میرا قمیص لے جاؤ، اسے کفن بنا دینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کی قمیص لے گئے اور قمیص کا کفن بھی بنا دیا گیا۔ قبر میں اتار نبی کی جنازہ پڑھنے کی تباری آتی ہے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ کس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کے عمر کو دیکھا، اے عمر مجھے مت روکو، میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے پیغمبر تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اور اگر 70 بار بھی کرو تب بھی ان سے میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ یہ کہا کرو یا نہ کرو، 70 بار بھی کرو تو معاف نہیں کروں گا۔ اے عمر میں نے کرنے کے آپشن کو چنا ہے اور میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دیتا کہ 71 بار تم جنازے کی نماز پڑھ دو، مغفرت کی دعا کر دو تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ کی قسم میں 71 بار اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، 71 بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اللہ نے وہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَلَا تَقُمْ فِيهِمْ أَبَدًا، اے میرے وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کی
نماز جنازہ آج کے بعد سے نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ نے باقاعدہ اللہ کے نبی کو منع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی قبر پہ گئے اور قبر میں سے اس کی لاش کو نکلوایا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن بھی نکالا، اپنا تھوک بھی نکالا اور اس کے منہ میں لگا دیا۔ ہو سکتا ہے میرے کفن کی وجہ سے، میرے کپڑے کی وجہ سے، میری قمیض کی وجہ سے یہ بچا لیا جائے، ہو سکتا ہے میری استغفار اور جنازے کی نماز سے یہ بچا لیا جائے، ہو سکتا ہے میرے لعاب سے یہ بچا لیا جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ لوگوں منافقین جہنم میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی کہ اللہ کے نبی کا لعاب دہن بھی اسے نہ بچا سکا، پیارے پیغمبر کا قمیص بھی اسے نہ بچا سکا، اللہ کے نبی کا مغفرت کی دعا کرنا بھی اسے نہ بچا سکا۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی اترتی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ نے قانون بتا دیا کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی اپنی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، تبھی ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دھوکے میں نہ رہنا کہ ابا جان اور اماں جان بیٹا یہ فلاں چلا سب لوگ نیک ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی گھس پٹ کے نکل جائیں گے۔ جیسے ایک ٹکٹ پر 4 لوگ سفر کر جاتے ہیں ٹرین میں، اسی طرح ہم بھی نکل جائیں گے جنت کے اندر، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں۔ ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اللہ سوال بھی کرے گا۔ اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا تو وہ آسان نہیں ہوں گے جواب دینے، اس لیے نیکیوں کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی شکل و صورت آپ کی دولت کو نہیں دیکھتا، آپ کے دل اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اپنے اعمال درست کریے، نیک بنیے، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریے، دیندار بن کے رہیے، انشاءاللہ آخرت سمجھ جائے گی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجلس میں تشریف فرما، تمام لوگوں کو بخش دے، سب کو نیک زندگی عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ بھی اس وقت جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے گناہوں کو بخش دے، سب کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، سب تو ختم فرما دے۔ اگر کوئی قرض سے ڈوبا ہوا ہے تو اس کی ادائیگی کی اسے توفیق عنایت فرما، بیمار جو ہیں ان کو شفا فرما۔ پروردگار عالم جو بھی زندگی میں اپنی جائز تمناؤں کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے تو کامیاب فرما دے، اس کی تمناؤں کو پوری کر دے۔ پروردگار ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے نیک بنا دے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ انصاف کرنے والا بنا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان پریشان حال ہیں تو الہ العالمین ان سب کو تو سکون عطا فرما، پریشانی سے نجات دے، امن کی زندگی نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔